السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی سورۃ النساء آیت نمبر 101 آج ہم نے سٹارٹ کرنی ہے، تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر۔ وَإِذَا سوری جی وَإِذَا وَإِذَا اور جب تم سفر کرو فی الارض زمین میں، فلیسا تو نہیں، علیکم تم پر، جناحن کچھ حرج، ان تقصروا اگر تم قصر کرو، من الصلاۃ نماز میں، ان خفتم اگر ڈرو تم، این یفتنکم کہ تکلیف پہنچائیں گے تمہیں، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان الکافرین بے شک کافر، کانو ہیں، لکم تمہارے، عدو مبینہ کھلے دشمن۔ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے یعنی تکلیف دیں گے، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے آپ کا قصر نماز ادا کرنے کا۔ تو جو نماز قصر ہے، پہلے آپ کو وہ سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ صرف جو باقی نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز قصر جو ہے وہ صرف کیا کرتے ہیں، 2 فرض پڑھ لیتے ہیں۔ جو قصر نماز کیا ہے، یعنی 4 رکعت والی 2 رکعت میں پڑھنی ہے۔ جو آپ کے 4 فرائض ہیں وہ آپ نے 2 فرائض پڑھنے ہیں، باقی نماز آپ نے پوری پڑھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ باقی نماز آپ کو معاف ہے، باقی نماز آپ نے پوری پڑھنی ہے، صرف کیا ہے کہ جہاں پہ آپ کی 4 رکعت ہے وہاں پہ آپ نے 2 رکعت پڑھنے ہیں۔ تو یہ جو کنفیوژن ہے بہت سے لوگوں میں، اور بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ صرف 2 فرض ہی پڑھتے ہیں، کہ قصر میں صرف 2 فرض ہیں، 2 فرض نہیں ہے، باقی نماز جو ہے آپ کی 2 سنت 2 نفل وہ آپ نے ساری ایز اٹ از اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ صرف آپ کا کیا ہے کہ آپ نے جو 4 رکعت والی نماز ہے اس کو آپ نے 2 رکعت میں پڑھنا ہے۔ تو مسئلہ دیکھ لیتے ہیں کہ خوف کفار قصر کے لیے شرط نہیں ہے، یعنی قصر نماز کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کفار کا آپ پر خوف ہے آپ کو تو آپ صرف تب قصر نماز ادا کریں گے۔ اس کے حوالے سے ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ یعلا بن امیہ نے حضرت عمر سے کہا کہ ہم تو امن میں ہیں، پھر ہم کیوں قصر کرتے ہیں، یعنی ہمیں تو کوئی کفار کا خوف نہیں ہے تو پھر ہم قصر نماز کیوں کریں؟ تو فرمایا اس کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا کہ میں نے سید عالم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، تو تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو پورا پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں قابل تملیک نہیں ہیں ان کا صدقہ استقاعت محض ہے، رد کا احتمال نہیں رکھتا۔ آیت کے نزول کے وقت سفر اندیشہ سے خالی نہ ہوتے تھے، اس لیے آیت میں ان کا ذکر بیان حال ہے، شرط قصر نہیں ہے۔ یعنی آیت میں تو یہاں پر ذکر کیا گیا نا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں تکلیف پہنچائیں گے تو کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ آیت میں ان کفار کا کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس وقت جب لوگ سفر کرتے تھے تو ہر وقت ہی ان کو کفار کا خوف رہتا تھا، لیکن قصر کے لیے کفار کا خوف ہونا شرط نہیں ہے۔ ہمارے جو معاشرے میں جو بات سمجھی جاتی ہے، جس پہ کنفیوژن ہوتی ہے اور جو لوگ غلط سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ ایک تو یہ چیز کہ صرف 2 فرض پڑھتے ہیں، اور جن کو یہ بات بتائی جائے کہ صرف آپ نے 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنی ہے، باقی آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ 2 رکعت بھی کیا چھوڑنے، وضو کیا ہے تو چلو 4 پوری پڑھ لیتے ہیں۔ اور ان کے مطلب اپنا شاید ان کا یہ سوچتے ہیں کہ جہاں وضو کیا ہوا ہے تو اب 4 فرض ہیں، 2 فرض چھوڑ کے کیا کرنے، باقی پوری نماز پڑھنی ہے تو یہ بھی جو ہے نا 4 ہی فرض پڑھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، تو اگر ہم 4 فرض پڑھیں گے بجائے 2 فرض کے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صدقے کا انکار کر رہے ہیں، اور صدقہ ہمیں دے کون رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ، اور ہم اس صدقے کو رد نہیں کر سکتے۔ جب آپ سفر میں ہیں تو پھر آپ نے نماز قصر ہی ادا کرنی ہے، اور نماز قصر
صرف کیا ہے 4 رکعت والی نماز کو آپ نے 2 رکعت پڑھنا ہے اور 2 رکعت ہی پڑھنا ہے، 4 رکعت نہیں پڑھنا. زیادہ ثواب کی نیت سے آپ نے 4 رکعت نہیں پڑھنا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے کہ آپ نے 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھنے ہیں، آپ کو پوری نماز پڑھنے کا ہی ثواب دیا جائے گا. دوسری بات آئی کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی قرات بھی اس کی دلیل ہے، جس میں یقتینکم بغیر ان خفتم کے ہے. صحابہ کا بھی یہی عمل تھا کہ امن کے سفروں میں بھی قصر فرماتے، جیسا کہ اوپر کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے اور احادیث سے بھی یہ ثابت ہے. اور پوری 4 پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کا صدقے کا رد کرنا لازم آتا ہے، لہذا قصر ضروری ہے. اب یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ نماز قصر کا طریقہ کیا ہے. اب یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا سفر ہوگا تو پھر آپ نماز قصر ادا کریں گے. تو جس سفر میں قصر کیا جاتا ہے اس کی ادنا مدت یعنی کم سے کم جو مدت ہے وہ 3 رات دن کی مسافت ہے. 3 رات دن کا اگر آپ کا سفر ہے تو پھر آپ نماز قصر ادا کریں گے کم از کم، یعنی اتنا ہے. اس سے زیادہ ہے تو جتنے دن آپ کہیں رہیں گے تو وہاں پر آپ نماز قصر ہی ادا کریں گے. تو جو اونٹ یا پیدل کی متوسط رفتار سے طے کی جاتی ہو اور اس کی مقداریں خشکی اور دریا اور پہاڑوں میں مختلف ہو جاتی ہیں، تو جو مسافت متوسط رفتار سے چلنے والے 3 روز میں طے کرتے ہیں اس کے سفر میں قصر ہوگا. مسئلہ کیا آتا ہے کہ مسافر کی جلدی اور دیر کا اعتبار نہیں، خواہ وہ 3 روز کی مسافت 3 گھنٹے میں طے کرے، جب بھی قصر ہوگا. اور اگر 1 روز کی مسافت 3 روز سے زیادہ میں طے کرے تو قصر نہ ہوگا. غرض اعتبار مسافت کا ہے، یعنی اعتبار جو ہے وہ سفر کا ہے کہ سفر کتنا ہے. اگر سفر جو ہے وہ آپ کا 3 دن رات بن رہا ہے تو پھر ایک متوسط یعنی ایک درمیانی آپ نے دیکھنا ہے راستہ کہ اگر درمیانی، یعنی آپ دیکھیں اگر آپ یہاں سے کراچی جا رہے ہیں تو یہاں سے کراچی جانے کے کئی طریقے ہیں نا، ایک تو نہیں ہے. آپ ٹرین میں بھی جا سکتے ہیں، بس میں بھی جا سکتے ہیں، آپ بائی ایروپلین بھی جا سکتے ہیں. تو آپ نے ایک مڈل وے دیکھنا ہے کہ اگر ایک بندہ جہاز لیٹ سپوز کے جا رہا ہے جہاز پہ وہ بس پہ جا رہا ہے، مڈل وہی ہے، تو اس کو کتنا ٹائم لگے گا کراچی پہنچنے میں، ٹھیک ہے، وہ کس جگہ پہ ہے، اس کو وہاں سے کراچی میں کتنا ٹائم لگے گا. تو اگر اس کو 3 روز لگ رہے ہیں تو پھر اس پر اس نے قصر ہی ادا کرنی ہے. اب اگر کوئی بندہ ایروپلین جا رہا تھا وہ تو کچھ گھنٹوں میں پہنچ جائے گا، لیکن اس نے بھی نماز قصر ہی ادا کرنی ہے کیونکہ وہ تو 3 گھنٹوں میں پہنچ گیا ہے. لیکن اگر کوئی نارمل وے دیکھا جائے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے اس جگہ پہنچنے میں تو 3 دن ہی لگتے ہیں، تو پھر اس نے نماز قصر ہی ادا کرنی ہے. اور دوسری بات کہ اگر کوئی جو سفر ہے وہ 3 دن رات نہیں بنتا، یعنی اب کوئی بندہ یہاں سے جا رہا ہے کراچی ہی جا رہا ہے یا یہاں سے لاہور جا رہا ہے تو یہاں سے لاہور کا سفر 3 دن رات تو نہیں بنتا نا. اب ایک بندہ یہاں سے گیا، وہ راستے میں ایک جگہ رکا، وہاں پہ 1 رات رکا، پھر اگلی جگہ گیا وہاں 1 رات رکا، پھر اگلی جگہ، مطلب اس طرح سے اسٹے کرتا گیا. تو وہ جو جہاں پہ وہ جا رہا تھا وہاں پہ 3 راستے میں ویسے ہی رکتا گیا. تو سفر جو ہے اس کا 3 دن رات کا نہیں تھا، لیکن اپنی وہ منزل پر پہنچا اس کو 3 دن رات لگ گئے، تو پھر وہ نماز قصر نہیں ادا کرے گا کیونکہ سفر کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ سفر کتنا ہے. اگر سفر اتنا ہے کہ 3 دن رات لگ جاتے ہیں، 3 دن رات بن جاتے ہیں اس کے سفر میں، تو پھر اس نے نماز قصر ہی ادا کرنی ہے. امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. باقی اگر کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو وہ آپ نے مجھ سے دوبارہ ان باکس میں پتہ کر لینی ہے. یہ آپ کا حاشیہ نمبر 274 تک ہو گیا. نیکسٹ دیکھتے ہیں حاشیہ نمبر آیت نمبر 102. وَإِذَا اور جب کنتا آپ ہوں فیہم ان میں فَأَقَمْتَ اور قائم کرے آپ لَهُمُ الصَّلَاةَ ان کے لیے نماز، کل تقم تو چاہیے کہ کھڑا ہو طائفتم ایک گروہ منہم ان سے معاکا آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا اور وہ پکڑا کر رکھے أَسْلِحَتَهُمْ اپنے ہتھیار، فَإِذَا پس جب سجدوا سجدہ کر چکے، فَلْيَكُونُوا تو وہ ہو جائے مِن وَرَائِكُمْ تمہارے پیچھے، وَلْتَأْتِ اور آ جائے طَائِفَةٌ أُخْرَى گروہ دوسرا، لم یصلوا جس نے نماز نہیں پڑھی،
یسلو بس وہ نماز پڑھیں معا کا آپ کے ساتھ، ولیاخذوا اور لے رہے حذرہم اپنے بچاؤ کا سامان، واسلحتہم اور اپنے ہتھیار، ودا تمنا کرتے ہیں اللہ زینا کافروا جنہوں نے کفر کیا، لو تغفلون اگر تم غافل ہو، ان اسلحاتکم اپنے اسلحے اور امتحاتکم اپنے ساز و سامان سے، فیاملونا تو وہ ٹوٹ پڑے علیکم تم پر میلتا واحدتن یکتے بارگی، ولا اور نہیں جناحا کوئی حرج علیکم تم پر، ان اگر کانا ہو بکم تمہیں ازن تکلیف مم مطرن بارش کی وجہ سے، او کنتم یا ہو تم مردہ بیمار، ان تداؤ تو اتار دو اسلحاتکم اپنے ہتھیار، وَخُذُوا حِذْرَكُمْ مگر ہوشیار رہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ احد تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہین عذاب رسوا کرنے والا۔ اور اے محبوب جب تم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو۔ پہلے یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ یعنی اپنے اصحاب میں، یعنی جو فرمایا گیا نا اے محبوب جب تم ان میں تشریف فرما ہو، کن میں؟ یعنی اپنے صحابہ کرام میں، تو ان میں جماعت کی امامت کرو۔ تو اس میں باجماعت نماز خوف کا بیان ہے۔ شان نزول دیکھ لیتے ہیں کہ جہاد میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مشرکین نے دیکھا کہ آپ نے تمام صحابہ یعنی ساتھ تمام اصحاب کے نماز ظہر باجماعت ادا فرمائی، تو انہیں افسوس ہوا کہ انہوں نے اس وقت کیوں نہ حملہ کیا، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا ہی اچھا موقع تھا۔ بعضوں نے ان میں سے کہا کہ اس کے بعد ایک اور نماز ہے جو مسلمانوں کو اپنے ماں باپ سے زیادہ پیاری ہے، یعنی نماز عصر۔ جب مسلمان اس نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پوری قوت سے حملہ کر کے انہیں قتل کر دو۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے سید عالم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ یہ نماز خوف ہے، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ آیاتی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ترجمہ۔ تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں، اور اب دوسری جماعت آ جائے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی۔ یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ یعنی حاضرین کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک ان میں سے آپ کے ساتھ رہے، آپ انہیں نماز پڑھائیں، اور ایک جماعت کے مقابلے میں رہے، یعنی جو لوگ دشمن کے مقابل ہوں، اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک جماعت کے نمازی مراد ہوں تو وہ لوگ ایسے ہتھیار لگائے رہیں جن سے نماز میں کوئی خلل نہ ہو، جیسے تلوار، خنجر وغیرہ۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ہتھیار ساتھ رکھنے کا حکم دونوں فریقوں کے لیے ہے، اور یہ احتیاط کے قریب ہے، یعنی دونوں سجدوں کر کے رکعت پوری کر لیں تاکہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں، اور اب تک دشمن کے مقابل تھی، یعنی جو جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے دی کہ آپ لوگ کیا کرو، دو گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ترجمہ۔ اب وہ تمہارے مقتدی ہوں اور چاہیے کہ وہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافروں کی تمنا ہے کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو ایک دفعہ تم پر جھک پڑے، اور تم پر مضاحکہ نہیں کہ اگر تم بارش کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو کہ اپنے ہتھیار کھول رکھو اور اپنی پناہ لیے رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے خواری ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آپ کا حاشیہ نمبر 284 تک بن رہا ہے، تو اس کی تفسیر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پناہ سے ذرہ وغیرہ ایسی چیزیں مراد ہیں جس سے دشمن کے حملے سے بچا جا سکے، تو ان کا ساتھ رکھنا بہرحال واجب ہے، جیسا کہ قریب ہی ارشاد ہوگا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور ہتھیار ساتھ رکھنا مستحب ہے۔ نماز خوف کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ پہلی جماعت امام کے ساتھ ایک رکعت پوری کر کے دشمن کے مقابل جائے، اور دوسری جماعت جو دشمن کے مقابل کھڑی تھی وہ آ کر امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے، اور پھر
فقط امام سلام پھیرے اور پہلی جماعت آ کر دوسری رکعت بغیر قرات کے پڑھے اور سلام پھیر دے اور دشمن کے مقابل چلی جائے، پھر دوسری جماعت اپنی جگہ آ کر ایک رکعت جو باقی رہ گئی تھی اس کو قرات کے ساتھ پورا کر کے سلام پھیرے، کیونکہ یہ لوگ مسبوق ہیں اور پہلے لاحق حضرت ابن مسعود سے سید عالم کا اسی طرح نماز خوف ادا کرنا مروی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی نماز خوف صحابہ کرام پڑھتے رہے ہیں۔ حالت خوف میں دشمن کے مقابل اس اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کس قدر ضروری ہے۔ دیکھیں دشمن کا خوف ہے، پھر بھی جماعت کا حکم دیا گیا اور طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح آپ نے جب دشمن کا خوف ہو تو کس طرح جماعت میں نماز ادا کرنی ہے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی اتنی فضیلت ہے۔ اب مسائل آتے ہیں کہ حالت سفر میں اگر صورت خوف پیش آ جائے تو اس کا یہ بیان ہوا، لیکن اگر مقیم کو ایسی حالت پیش آئی، یعنی اگر تو سفر میں ہے تو پھر تو طریقہ بتا دیا گیا کہ کیسے نماز ادا کرنی ہے، اور اگر مقیم ہوتا ہے رہنے والے، یعنی ہم گھر میں رہ رہے ہیں، وہیں پر اگر کسی کو ایسی حالت پیش آ گئی ہے تو وہ 4 رکعت والی نمازوں میں ہر جماعت کو 2 رکعت پڑھائے، اور 3 رکعت والی نماز میں پہلی جماعت کو 2 رکعت اور دوسری کو 1 پڑھائے۔ اگر تو آپ سفر میں پھر تو وہ طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ کیسے آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور اگر آپ گھروں میں رہ رہے ہیں، مقیم ہیں اپنے گھروں میں، اور پھر اگر آپ کو حالت خوف آ گئی ہے تو پھر 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھانی ہے، اور جہاں پہ 3 رکعت والی جو نماز ہے تو پہلی یعنی جو لوگ ہیں ان کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے، اور جو پہلی جماعت ہوگی اس کو 2 رکعت پڑھانی ہے اور دوسری کو پہلی کو 1 اور دوسری کو ہاں جی پہلی جماعت کو 2 رکعت پڑھانی ہے اور دوسری کو 1 پڑھانی ہے۔ شان نزول دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے جب فارغ ہوئے اور دشمن کے بہت سارے آدمیوں کو گرفتار کیا اور اموال غنیمت ہاتھ آئے اور کوئی دشمن مقابل باقی نہ رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جنگل میں تنہا تشریف لے گئے، تو دشمن کی جماعت میں سے غویرث بن حارث محاربی یہ خبر پا کر تلوار لیے ہوئے چھپا چھپا پہاڑ سے اترا اور اچانک حضرت کے پاس پہنچا اور تلوار کھینچ کر کہنے لگا، یا محمد اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ، اور دعا فرمائی۔ جو ہی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار چلانے کا ارادہ کیا، اوندے منہ گر پڑا اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار لے کر فرمایا کہ تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا میرا بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، پڑھ تو تیری تلوار تجھے دے دوں گا۔ اس نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ اس کی شہادت دیتا ہوں کہ میں کبھی آپ سے نہ لڑوں گا اور زندگی بھر آپ کے کسی دشمن کی مدد نہ کروں گا۔ آپ نے اس کی تلوار اس کو دے دی، کہنے لگا یا محمد آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں۔ فرمایا ہاں میرے لیے یہی سزا ور ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ہتھیار اور بچاؤ ساتھ رکھنے کا حکم دیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح چلے گئے تھے، انہوں نے کوئی ہتھیار نہیں لیا تھا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب جنگ میں ہو اور خوف حالت میں ہو تو پھر اپنے ہتھیار ہر وقت پاس رکھو، کہ اس کا ساتھ رکھنا ہمیشہ ضروری ہے۔ ہاں فرمایا شان نزول کے ابن عباس نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف زخمی تھے اور اس وقت ہتھیار رکھنا ان کے لیے بہت تکلیف اور بار تھا۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور حالت عذر میں ہتھیار کو رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی وہی جو چیز بتائی گئی آپ کو کہ جب پتہ ہو آپ کو کہ دشمن آ سکتا ہے آپ کے پاس کسی وقت بھی، تو آپ نے جو ہتھیار ہے وہ اپنے پاس ہی رکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔